السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان افیئرز میں، وہ ہے دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، یعنی قانون حکومت ہند 1935۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کی بیس پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن بنے بعد میں آزادی کے بعد، اور انڈیا کا بھی اسی ایکٹ پہ کانسٹیٹیوشن بیس کرتا ہے۔ آزادی کے بعد دونوں نے اسی میں سے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا۔ ٹاپک کا جو سٹارٹ ہے وہ علامہ اقبال کی ایک پریس سٹیٹمنٹ سے کیا گیا ہے جو انہوں نے دیا تھا 26 فروری 1933 کو۔ انہوں نے کیا کہا تھا، جس کی مرضی ہے وہ اس کو اپنے نوٹس میں انکلوڈ کر سکتا ہے۔ جو لو لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس سٹیٹمنٹ کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جسٹ بیک گراؤنڈ سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس ٹاپک کو۔ اس ٹاپک کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز سے۔ جیسے آپ کو پچھلا جو ٹاپک ہے وہ میں نے پڑھایا تھا، تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی ہماری آخری، یعنی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز پہ ہماری پچھلی ویڈیو تھی پاکستان افیئرز کی۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فیل ہو گئی تھی۔ برٹش گورنمنٹ نے اس ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک جوائنٹ کمیٹی کو سلیکٹ کرے جس کا ٹاسک ہو انڈیا کے لیے ایک نیو ایکٹ کو فارمولیٹ کرنا، یعنی ایک نیو ایکٹ انڈیا کے لیے بنانا۔ کمیٹی کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ 16 ممبرز کہاں سے تھے؟ وہ تھے 16 ممبرز تھے ہاؤس آف کامنز اینڈ ہاؤس آف لارڈز سے۔ 20 جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ برٹش انڈیا سے تھے اینڈ 7 جو تھے پرنسلی اسٹیٹس سے تھے۔ لارڈ لیلنتھ گو جو تھا وہ اپوائنٹ ہوا ایز اے پریزیڈنٹ کمیٹی کا۔ انہوں نے ڈرافٹ کب بنایا؟ 5 فروری 1935 کو۔ بل کو جو ہے فائنلی سائن کیا کنگ نے، انفورسڈ کیا گیا ایز اے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ان جولائی 1935۔ اب کبھی کبھی ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ جون 1935 تھا، جولائی 1935 تھا، اس طرح تھوڑا کنفیوز کرنے کے لیے وہ ایم سی کیوز دے دیتے ہیں۔ یہ ایکٹ تھا کیا آخر؟ یہ ہندوستان کا آئین تھا اور اس ایکٹ کے 2 حصے تھے، صوبائی اور مرکزی حصہ۔ قانون 1935 کا وہ حصہ جو مرکز سے متعلق تھا عملی جامہ نہ پہن سکا اور اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا تھا جب تک شاہی ریاستوں کی ایک مخصوص تعداد وفاق ہندوستان کے ساتھ الحاق نہ کرے۔ البتہ صوبائی حصے کا نفاذ عمل میں آیا اور 1 اپریل 1937 میں کام شروع کر دیا، اور یہ 2 حصوں میں اس لیے تقسیم ہوا کہ ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت منظور کر لیا گیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے اس کے مین فیچرز یہ کتنے تھے وہ سارے مینشن ہیں، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ میں جسٹ آپ کو کچھ جو نکات ہے وہ اردو میں بتا دیتی ہوں، باقی آپ خود انگلش میں ریڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا سارا۔ نمبر 1 جو تھا، تمام امور کی تقسیم صوبائی اور مرکزی لحاظ سے کر دی گئی تھی۔ مرکزی امور اور مرکز کے پاس جو چیزیں رہیں ان میں دفاع، مواصلات، تجارت اور کرنسی تھی۔ صوبوں کو پہلی دفعہ مکمل خود مختاری انگریزوں کے آنے کے بعد دی گئی تھی۔ تمام صوبوں میں نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا تھا اور تمام صوبے اسمبلی میں سے منتخب وزراء کے سپرد کر دیے گئے۔ اس سے پہلے تمام محکمے انگریزوں کے پاس تھے۔ صوبوں میں سے 2 عملی نظام یعنی ٹیرارکی نظام ختم کر کے مرکز میں 2 عملی نظام کو رواج دیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت ہندوستان کو 11 صوبوں میں تقسیم کیا گیا اور صوبائی گورنروں کو خاص اختیارات دیے گئے۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس ایکٹ کے تحت سندھ کو الگ صوبے کا درجہ دیا گیا ہے۔ جداگانہ انتخاب کے طریقے کو برقرار رکھا گیا۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی گئی۔ مسلمانوں کی نقطہ نظر سے جو خاص باتیں تھیں وہ تھیں صوبوں کو مکمل خود مختاری دینا، سندھ کو الگ صوبے کا درجہ جو دیا گیا، جداگانہ انتخابات کا طریقہ کار، مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں۔ پھر کنکلوژن آ جاتا ہے اس کا، آپ کے سامنے یہ بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ساتھ میں اس میں وحید الزماں کی جو سینگز ہیں جو انہوں نے لکھا اپنی بک میں۔ ہندوؤں کا رد عمل اس ایکٹ پر یہ تھا کہ انہوں نے مکمل طور پر اس ایکٹ کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اس ایکٹ کے دونوں حصے پسند نہیں آئے۔ مسلم لیگ کو اس کا صوبائی حصہ پسند آیا لیکن مرکزی حصہ پسند نہیں آیا، خاص طور پر 2 عملے نظام۔ اس ایکٹ کے خلاف ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ صوبوں میں گورنروں کو خاص اختیارات دیے گئے تھے اور مرکز میں وائسرائے کو خاص اختیارات دیے گئے۔ اس ایکٹ کے تحت ہندوستان میں انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
1936 اور 37 کے جو انتخابات تھے وہ اس کانسٹیٹیوشن کے یعنی اس ایکٹ کے تحت کیے گئے تھے۔ وہی تو زما کے مطابق یہ ایک والیومنس ڈاکومنٹ تھا اور اس پہ باقی جو کانسٹیٹیوشن تھے انڈیپینڈنس کے بعد وہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ اس نے جو ہے فیڈریشن سیٹ کی انڈیا میں۔ اس کے تحت جو 11 پروونسز میں جو گورنمنٹ آئی، منسٹرز خود مختار تھے اور انہوں نے قانون کے مطابق اپنی وزارتیں چلائی آزادی سے۔ جو امپورٹنٹ بات مسلمانوں کے لیے تھی وہ تھی کہ سندھ کو الگ صوبے کا درجہ دیا گیا، پروونشل آٹونومی دی گئی، ایک تہائی نشستیں دی گئیں۔ تو یہ تھا دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، قانون حکومت ہند 1935۔ تو ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تھینک یو۔